السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ولی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس مالک لم یزل نے ہمیں نماز عید الاضحیٰ کے بعد آج کی حاضری کا موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، جو کہ 7 اگست ہے۔ میں نے تو مسجد کے ذمہ داران سے گزارش کی تھی کہ میں خطبہ جمعہ کے لیے اور خطیب بھیج دیتا ہوں، جبکہ میری کچھ صورتحال ایسی ہے کہ میرے والد محترم ملتان نشتر کے اندر داخل ہیں، خود بھی میں بیمار ہوں، اور پھر مجھ سے لمبے سفر بھی نہیں ہوتے۔ میری انتظامیہ نے مجبور کیا کہ نہیں قاری صاحب آپ خود پہنچیں۔ تو یہ دیکھیں، بیمار آدمی ہوں، ساری رات کا لمبا سفر کیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ چند معروضات حق سچ اللہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 اگست ہے اور آپ کے سامنے میں نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99 تا 107 پڑھی ہے۔ آئیے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا، اور یاد رکھیں کہ یہ خاص اللہ کی رحمت ہے، جب میں یہاں پہنچا ہوں میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، پھر میڈیکل سٹور سے یہ خوراکیں لیں، الحمدللہ اب آپ کے سامنے بولنے کے لیے اللہ نے آواز بھی عطا کر دی ہے۔ بولو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ سب بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات پارہ نمبر 23 ہے۔ وقال انی ذاہب، وقال، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی ذاہب الی ربی، کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ اس لیے کہاں جانا ہے؟ یعنی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ ضرور میری، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ضرور میری رہنمائی، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل عراق میں پیش آیا۔ کہاں پیش آیا؟ عراق میں پیش آیا۔ بالآخر یہاں سے ہجرت کی، شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی۔ اور دعا کون سی ہے؟ رب حب لی من الصالحین، رب اے میرے رب، اے میرے پروردگار، حب لی مجھے عطا کر، مجھے دے دے،
من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا کس سے کی؟ اللہ رب العالمین سے۔ جن بھائیوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اور جن کو ابھی تک اللہ نے اولاد نہیں دی وہ یہی دعا کریں، ابراہیمی دعا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ آگے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی نا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک جو ہے نا بردبار یعنی فرما بردار بچے کی خوشخبری سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی اور اللہ نے بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ حلیمن کہہ کر اشارہ فرما دیا، ابراہیم تیرا بیٹا بڑا ہو کر تیرا فرما بردار بنے گا۔ آج ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر بڑے بیٹی ہو کے والدین کے نافرمان بنتے ہیں۔ ہاں جی، دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ آگے فرمایا فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما بالغا جب وہ بلوغت کو پہنچے، فلما بالغ معه السعی جب وہ دوڑ دھوپ کے قریب ہوئے، یعنی جب وہ جوان ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ دوسرا اور تیسرا ترجمہ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا، معه السعی کہ اس کے ساتھ چلے اور پھرے، اس کے ساتھ چلے اور پھرے، یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا؟ بعض نے لکھا ہے 12 سال اور بعض نے لکھا ہے 13 سال، اور ویسے بھی بچہ 12 یا 13 سال کی عمر میں تو جوان ہو ہی جاتا ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو بولو، نہیں کرتے ہو تو زبان کو باندھی رکھو۔ جزاک اللہ۔ آگے فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے انی ارى فی المنام، میں نے دیکھا ہے منام، میں نے دیکھا ہے خواب۔ منام کا کیا معنی ہے؟ خواب۔ انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب، اور وہ خواب کیا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب میرے بیٹے تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تو خواب دیکھا، باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور باپ نے اب اظہار بھی کر دیا ہے۔ باپ نے اب بیٹے سے مشورہ پوچھ رہے ہیں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ بیٹا بھی تو فرما بردار تھا، باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا۔ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال بیٹے نے کہا یا ابتی، اے میرے محبوب ابو، اے میرے
محبوب ابو جان. دیکھو بیٹا کتنا سعادت مند ہے. جب بیٹے نیک ہوتے ہیں تو ایسے جواب دیتے ہیں میرے محبوب ابو جان, میرے پیارے ابو. اور جو نالائق قسم کی اولاد ہوتی ہے وہ زبان سے کیسے جملے نکالتی ہے, بڈھوڑا کیا سے رکھا دیکھ لوتا ہے, باپو, ڈیڈی, مما, نا ڈیڈی, پاپا. اب یہ پتہ نہیں وہ پاپا جو جس کو رس کہتے ہیں وہ پاپا ہے. ہمارے مسلم معاشرے کو بھی دیکھو نا, جمعے کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں سمجھنے والی. اگر سمجھ آ گئی تو جمعہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا. ویسے مجھے امید نہیں تھی کیونکہ بیمار بھی ہوں, لمبا سفر بھی کیا ہے, بیمار باپ کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں, لیکن یہ میرے خاص اللہ کی رحمت ہے. تو بیٹا بھی سعادت مند تھا. اس نے کیا کہا, یا اب, پڑھو, یا اب تی, اے میرے محبوب ابو جان. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو یہ نہیں کہا بڈھڑ, فادر, پپا, ڈیڈی, ان الفاظ کے ساتھ ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو پکارا اے میرے محبوب ابو, تو آج کی مسلمان اولاد اپنے والدین کو ایسے کیوں نہیں پکار سکتی؟ چلو خیر. تو جب پوچھا نا بیٹے اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے, تو بیٹا بھی تو سعادت مند تھا نا. اس نے کہا یا اباتی, یا اباتی افعل ما تؤمر, آپ وہ گھر گزریے جس کا حکم آپ کو عرش والے پروردگار نے دیا ہے. عرش والے, یا اباتی افعل, آپ کر گزریے, ما جو, تو عمر جو تجھے حکم دیا گیا ہے. ساتا جیدو نی, ساتا جیدو انشاءاللہ من الصابرین, اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آگے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین, فلما پھر جب, اسلما غرض کہ وہ دونوں مطیع ہو گئے, دونوں اسلما, باپ بھی مطیع ہے بیٹا بھی مطیع ہے. اب فلما اسلما کا کیا معنی ہے, میں ذرا تھوڑی سی گہرائی میں جاؤں گا. یعنی اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ اپنا بیٹا قربان کر. خواب کے اندر باپ بھی اللہ کے حکم پر تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی اپنے رب کے حکم پر. فلما اسلما, غرض جب وہ دونوں مطیع ہو گئے, دونوں. اچھا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو, دعا کر دیں اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. دیکھیں کہ میں بیمار باپ کو ہسپتال میں چھوڑ کے آیا ہوں اس لیے کہ یہ آپ کی محبت ہے, ورنہ میں کوئی خطیب بھی بھیج سکتا تھا, مسجد کے ذمہ داران سے معذرت بھی کر سکتا تھا کہ یار کوئی اور خطیب منگوا لو, لیکن یہ آپ بھائیوں کی محبت. دعا کرو اللہ سبنا جو چھوٹے بڑے ہیں اللہ سبنا کو شفا عطا فرمائے. آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ بدلہ رمضان خاکبانی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, عرش والا رب آپ کو سب کچھ دے گا. اچھا فلم اسلم وَطَلَّهُ, اور جب گرایا, للجبین, پیشانی کے بل. فلم اسلم وَطَلَّهُ للجبین, غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وحی ہوتا ہے. پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے جو لازم ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو وہی خواب ہوتا ہے وہ گویا حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا فلما اسلم وتلہ للجبین,
جبین کی میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جبین کس کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کے منہ چہرے پر 2 جبین ہے، کتنی؟ ایک دائیں ایک بائیں، اور درمیان میں یہ کیا ہے؟ پیشانی، جس کو عربی کے اندر جبہتن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبہتن۔ اسی لیے للجبین کا زیادہ معنی ہے گروٹ کے بل۔ کس کے بل؟ گروٹ کے بل، یہ معنی زیادہ صحیح ہے، یعنی اس طرح گروٹ پر لٹایا جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ گروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار اور شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان۔ اچھا، یہ جو خطبہ حضرات یہ بات بڑی مشہور بیان کرتے ہیں اپنی تقریر کو 4 چاند لگانے کے لیے، جی جب خواب دیکھا تو جی ابراہیم علیہ السلام نے رسی لی اور چھری لی، جب لے کر چل پڑے تو شیطان آیا، اس نے ابراہیم کو کہا کہ تو اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ تو ابراہیم نے جی جواب دیا کہ یہ تو شیطان ہے، تیرا داؤ مجھ پر نہیں چل سکتا۔ یہاں سے جی شیطان ناکام ہوا، پھر گیا جی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ جی آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے سر کے تاج ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جی وہ ایک دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان حاجرہ کو کہتا ہے نہیں، دعوت پر نہیں، وہ تو تیرے بیٹے کو آج تیرے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے جا رہا ہے۔ جی پھر والدہ نے بھی یہی جواب دیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل، اگر 100 اسماعیل بھی ہو، ایک کر کے اس کے نام پہ قربان کر دوں۔ پھر شیطان یہاں سے ناکام ہوا، پھر گیا جی اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو مذبوح ہے، جس نے ذبح ہونا تھا، پھر اس کے پاس گیا، تجھے پتہ ہے کہ تیرے والد تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جی ہم ایک دعوت پر جا رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ ان کا نہیں، اپنے باپ کے ہاتھ میں دیکھ، ایک ہاتھ میں چھری ہے اور رسی ہے، تجھے ذبح کر۔ یہ ساری باتیں مجھے تو نہیں کتاب و سنت سے ملی، یہ ساری باتیں مجھے کتاب و سنت سے نہیں ملی۔ اچھا، اسی طرح وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو، نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی، در حقیقت یہ کھلم کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دیا۔ اب بعض لوگ اس فدیے سے مراد جناب ابراہیم، اپنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان جو ہیں، 72 جان نثار جو کربلا کے میدان کے اندر قربان کیے گئے نا، وہ بعض لوگ یہ ذبح عظیم سے مراد لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، ہاں جی، اور بعض کتابوں کے اندر پڑھے کہ آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور جب لٹا دیا تو ہاتھ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بیٹے کے گلے پر پھیر رہا ہے اور کہتا ہے الخلیل یأمرنی بالقطع،
خلیل کہتا ہے کہ میرا بیٹا جس کا گلا ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، ہاں، تو اس کا ایک بال بھی نہیں کاٹ رہی۔ الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، جلیل کہتا ہے خبردار اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا تو جو جنت سے جو دمب آیا تھا یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی آنے والے لوگوں تک باقی رکھ دیا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ تھی وہ رب کے قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو مسلمانوں 10 ذوالحجہ کو ہر مسلمان نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانی کے جانور قربان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کیا۔ دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے یاد کے اندر جو 10 ذوالحجہ کا دن جو یوم نحر آپ لوگوں نے منایا ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کے لوگوں نے منایا ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منایا ہے۔ وہ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کیا لگتا تھا؟ خلیل۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سا حوالہ جس کے اندر اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، جد الانبیاء کو اپنا دوست کہا ہے؟ آئیے، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء اور آیت نمبر 125 ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا خلیل بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، تو لوگوں اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس پر امتحانات بھی آتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے اللہ امتحان انہیں لوگوں سے لیتا ہے، انہیں لوگوں سے لیتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اس قرآن کے اندر جگہ جگہ واقعات کے ذکر کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اور آپ کے بعد جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے۔ ہاں، یہ وہ ابراہیم جو رب کا خلیل ہے، اللہ پھر اتنا بلند مقام و مرتبہ کیوں بیان فرماتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم رب کا پیارا ہے، تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے نام لے لے کر بیان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم رب کا پیارا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ، اسماعیل رب کو پیارا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ اور یہ اتنا جلیل القدر پیغمبر کیوں اللہ نے یہ فضیلتیں کیوں عطا فرمائی ہیں کہ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ آپ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی نسل سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتب نازل کی وہ آپ ہی کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائیں۔ دوستو توجہ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کے پیارے خلیل ہیں کہ اس پورے قرآن کے اندر
تقریباً 69 مرتبہ ابراہیم کا نام لے لے کے ذکر فرمایا۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے چونکہ ابراہیم رب کا خلیل ہے، چونکہ ابراہیم رب کا دوست ہے، تو اللہ اپنے دوست کا اپنے کلام 23 سپاروں میں 69 مرتبہ ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 69 مرتبہ ذکر فرمایا، اور پھر مختلف واقعات کو بار بار ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 120 اور 123 پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفاً ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 120 اور 123 ہے۔ مسلمانوں ذرا کان کھول کے ان آیات کا ترجمہ سنو، 7 اگست کی گفتگو کو ملاحظہ فرماؤ۔ ان ابراہیم، بے شک تھے ابراہیم، کانا تھے امتن، ایک امت، قانتا فرما بردار للہ اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، ولم یکو اور نہیں تھے من المشرکین مشرکوں میں سے۔ یہ تو ہے ایک ایک لفظ کا معنی، اب با محاورہ ترجمہ سنو۔ ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفاً ولم یکو من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہاں جی، حنیفاً، اور سب لوگوں سے رشتہ گاٹھ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ اگر ابراہیم سب لوگوں سے رشتہ گاٹھ کے ایک اللہ کے ساتھ رابطہ منسلک کر سکتا ہے، ایک ابراہیم لوگوں سے رشتے ناطے توڑ کے رب کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے، یہ ابراہیم بھی تو انسان ہے، لیکن اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے جیسے ابراہیم نے سبنا سے رشتے ناطے توڑ کے سبنا کو گاٹھ کے ایک اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اور مسلمانوں، تم بھی اپنے خرافات کو چھوڑ دو، اپنے بدعات کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ایک اللہ کے مطیع ہو جاؤ، اور پھر ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور آج ہم مانتے ہیں ہمارے خاندان کے اندر کئی قسم کے گروہ موجود ہیں، ہم نے رشتے اور ناطے کیے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف کیٹاگریز کے لوگ موجود ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی غیر مشرک ہے، ہم بظاہر ان سے تعلق تو نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، 14واں پارہ کہہ رہا ہے، سورۃ النحل کہہ رہی ہے، آیت نمبر 120 اور 123 کہہ رہی ہے، ابراہیم نے سبنا سے رشتہ ناطہ گاٹھ کر اللہ کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی مشرکوں میں شامل نہ فرمائیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کون ابراہیم؟ شاکر لانعمہ، شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ کون؟ بولیے کون؟ شاکر لانعمہ۔ میری بات ہو، ہاں جی، مجھے روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو، ہاں جی، کسی عام انسان کی بات ہو، روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو، جناب قرآن کی بات ہے۔ شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام رب کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کیوں نہ شکر ادا کروں کہ
جمعے کی اذان سے پہلے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، رب کا کرم ہے تو آواز نکل آئی، رب کا فضل ہوا تو آواز نکل آئی۔ یہ تو آواز بھی تھی کہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج یہ آواز نہ نکلتی تو آپ کہتے کہ آج ہمیں جمعہ پڑھنے کا مزہ نہیں آیا۔ تو عرض کر رہا ہوں شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مسلمانوں کہ جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ شکر کر کے دیکھو تو صحیح۔ اچھا شاکر لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا۔ ابراہیم کو، اللہ کی قسم آپ ابراہیمی بن کے دکھاؤ تو صحیح، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ آپ کو بھی چن لے گا، اللہ آپ کو بھی اجتباہ، جیسے ابراہیم کو اللہ نے چنا، یعنی آپ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اچھا الی صراط مستقیم، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی بھی کر دی۔ کس نے رہنمائی کس کی ابراہیم علیہ السلام۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کہ تم ابراہیمی بن جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب چن لیا، ہدایت عطا فرما دی، سیدھا راستے پہ لگا دیا، آگے کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لفظی معنی کہ ہم نے اس کو حسنہ دنیا بھی دے دی۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا بھی اچھی کر دی۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا اچھی بن جائے، کہ نہیں کر چاہتے ہیں نا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہم سب کی دنیا اچھی کر۔ اچھی دنیا سے مراد اللہ اپنے ذات کا محتاج رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ کرے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ جیسے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیا بھی اچھی کر دی تھی، اللہ آج ہماری دنیا بھی اچھی کر۔ اللہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے غموں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اللہ دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا بھی اچھی کر دی ہے اور آخرت میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی یقیناً آپ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آپ صالحین میں سے ہوں گے۔ کس کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے؟ چلو میں تو بیمار ہوں، میری آواز تھوڑی، آپ تو ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ، آپ ذرا زور لگاؤ کہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صالحین میں شامل فرمانا۔ اور صالحین کی کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر دینا۔ ثم اوحینا، پھر اس کے بعد ہم نے وحی کی الیکا ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ وحی کیا تھی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ کس کی؟
ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی آپ کے اوپر، الیکا، اور کس چیز کی وحی؟ کہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم بھی ملت ابراہیم کی، اللہ مجھے اور آپ کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جب یہ حکم ہوا نا حنیفہ، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے، اللہ ہم سبنا کو موحد بنا دے، موحد بنا دے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، میں نے عرض کیا نا، اللہ نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ کس کا ذکر فرمایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا؟ اب تک کتنے مقام ہو گئے؟ وہ تو 69 مرتبہ اللہ نے حکم فرمایا نا، تو اب آج کی گفتگو کے اندر اتنی مرتبہ کتنے مقام ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے؟ چلو خیر، نہیں توجہ تو اللہ توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 اور 131، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اللہ نے یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون بھی رغبتی کرے گا، اور وَمَن يَرْغَبُ، اور کون بھی رغبتی کرے گا، ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے کون بھی رغبتی کرے گا، اِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، احمق بنا لیا، پاگل بنا لیا۔ کیا کر لیا؟ پاگل بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی چن لیا ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انشاءاللہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمَ، جب ان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، تو فرما بردار ہو جا، کالا، تو کہتے اسلمت لرب العالمین، کہ تو اطاعت گزار بندہ بن جا، تو میں اطاعت گزار بندہ بن گیا ہوں، اطاعت گزار بندہ بن گیا ہوں۔ یہ ہے وہ دین جس کے بارے کے اندر سب سے بہترین دین جو ہے نا، ان الدین عند اللہ اسلام، سب سے بہترین دین وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا۔ اچھا، جو اس دین کو چھوڑ کے، قاری صاحب وہ آیت کہاں آتی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہاں تو خیر اصل میں میرا چھاپا ہو رہا ہے، تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی تلاش کرے گا، جو کوئی تلاش غیر الاسلام، اس اسلام کے علاوہ کوئی غیر اسلام کو، کوئی غیر اسلام کو۔ محترم ڈاکٹر شبیر صاحب، بات کتنی پیاری ہے، ہاں جی، جو اس اسلام کے علاوہ جو کوئی اور غیر اسلام کو تلاش ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
فلن یقبل منہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، ایک بار پھر بولو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ تو نہیں کہہ رہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے ہم اگر اس اسلام کے علاوہ، دین محمدی کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کریں گے، بھائیو وہ دین تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب قابل قبول نہیں تو آخرت میں وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانتے ہوئے ملت ابراہیمی کو ہم کیوں نہ اپنائیں، ہم اس دین کی طرف کیوں نہ آئیں جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور آپ صاحب شریعت ہیں۔ اب بعض بھائی پوچھتے ہیں، چونکہ میری یہ باتیں آپ سے کرنا یوں سمجھ لیں کہ میری مجبوری ہے، کیونکہ جی اب اتنے گروہ بن چکے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ حق پر کون ہے، حق پر آپ جو ہے نا قرآن کی طرف آ جائیں، حدیث کی طرف آ جائیں، صحیح حدیث کی طرف انشاءاللہ آپ حق کے راستے پہ ہیں، آپ ملت ابراہیمی پہ چلو۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ حق پر ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے، انشاءاللہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ چلو خیر، بات ذرا تھوڑی سی اور ہو گئی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اسلم، تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا، فرما بردار بن جا۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، تو میں تو رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بن گیا ہوں۔ اے اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اطاعت گزار اللہ کے بنے تھے، اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار فرمایا۔ اب اگلا مقام سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 67۔ یہودی اور عیسائی آپس میں جھگڑا کرتے تھے نا، کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ اسماعیل ہمارا ہے، اسماعیل ہمارا ہے۔ اب اس الجھن کو بھی محترم ڈاکٹر افضل صاحب اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر کے شکوک و شبہات کا ازال اللہ نے ویسے دور فرما دیا۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین۔ اچھا، وہ بھائی جو نا بار بار کہتے تھے قاری صاحب جمعے پہ آ رہے ہو یا نہیں، وہی بھائی اب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے بلا کے خود سو کے جمعہ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جاگ کر بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی، بولو یہودی، نصرانی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا، ابراہیم یہودی نصرانی، بلکہ کیا تھے؟ موحد مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ ایک اللہ کو مشکل کشا ماننے والے، سمجھنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی موحد بنا دے۔ اچھا، اگر کوئی کہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، کہاں لکھا ہے؟ اس کو کہو کہ بھائی
یہی قرآن کی آیت میں ہے وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ موحد تھے. یہ اس کا مجموعی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے. اور نہیں تھے مگر حنیفاً یکسو ہو کر، مسلمان مسلمان تھے. ہاں جی، تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد. کیا تھے؟ اللہ ہمیں بھی موحد بنا دے. اچھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آئیے، میں نے عرض کیا نا، اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر بار بار جناب ابراہیم علیہ السلام کا مختلف انداز کے اندر ذکر ہے. آئیے اب اگلا مقام سورۃ النجم. سورۃ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. کون سا پارہ قاری صاحب؟ قال فما خطبکم. ہاں جی، 27واں پارہ سورۃ النجم اور آیت نمبر 37. آیت نمبر 37 فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا جی، اب یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، لفظی معنی ہے اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. کس چیز کے ساتھ؟ بِکَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ، تو لفظی معنی ہے تو انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا. گالا، اور کہا، کس نے بھلا؟ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کیا بنانے والا ہوں؟ امام. اب یہاں پر امام کا لفظ آیا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی گہرائی کے اندر جاؤں، لیکن گھڑیاں ساتھ ہیں. میں صرف انہی لفظوں پر اکتفا کروں گا. انی جاعلو، میں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام. اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تو تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ بات بیان فرمائی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی امام اللہ جی بناؤ گے کہ نہیں؟ میرے امام کو بھی. اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بھائی یوسف صاحب یہ بات سمجھا رہے ہیں اگر کوئی مفتی ہے تو اس کا بیٹا پیدا ہوا وہ مفتی نہیں کہلائے گا. اگر کوئی شیخ الحدیث ہے اس کا پیدا شدہ بچہ شیخ الحدیث ہے نہیں کہلائے گا. تو اس کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا نا اللہ تو مجھے امام بنانے والا ہے اور میری اولاد کو بھی امام بناؤ گے. قال ومن ذریتی، تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اب با محاورہ ترجمہ سنو اور یاد کرو، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا. اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد سے بھی. تو اللہ نے کہا کہ ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے. حافظ صاحب ان کو ذرا اٹھا دو. میں جب کل ہسپتال میں تھا کہ فون آ رہے تھے نا بار بار، تو آپ غور سے سنو محترم، اللہ عزت دے برکت دے. اچھا، بِکَلِمَاتٍ، اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں. بِکَلِمَاتٍ سے مراد تمام قسم کے اوامر
و نواہی موجود ہیں۔ بے کلماتن سے مراد تمام اوامر و نواہی ہیں، خاص طور پر ہجرت کرنے اور بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جلیل القدر نبی تھے، یہ اللہ کے وفادار بنے یا غدار بنے؟ آواز کم ہے، وفادار بنے یا غدار بنے؟ وفادار بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا وفادار بنا دے۔ آپ کہیں گے رمضان بھائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آپ نے کیوں استعمال کیے کہ ابراہیم علیہ السلام غدار بنے یا وفادار؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان فرمائی ہے۔ ہاں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، یہ جو آیت جو میں نے پڑھی تھی نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ سورۃ البقرہ کی ہے، میرے منہ سے نکل گیا سورۃ النجم کی ہے، لیکن جبکہ سورۃ النجم کے اندر یہ آیت نہیں ہے۔ سورۃ النجم کے اندر یہ آیت ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی، رب کے ساتھ وفا۔ اصل میں نے آج یہ بیان کرنا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ جو تھا نا، وہ بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی گاڑیوں نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اتنا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے وفادار تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی وفادار بنا دے۔ اچھا، خطبہ جمعہ مکمل ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ سے آپ کو حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ گرد و نواح مضافات سے چل کے آئے ہو، میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، ہاں جی، جمعہ ادا کرنے آئے ہو، آپ نے گھنٹے کا خطبہ سنا، آپ کو حاصل کیا ہوا ہے؟ اللہ سے وفاداری، شرک نہیں کرنا، موحد بننا ہے، ملت ابراہیمی یہی خلاصہ آج کے خطبہ جمعہ کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو ملت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔